صحابہ کے چوکیدار ہیں، یہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، یہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کے دفاع کے پہرے دار ہیں۔ آج کی اس محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت لب و لہجہ محترم جناب قاری شوکت نواز صاحب سے ملتمس ہوں مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضرت کی یہ حلقہ جو ذکر اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. فارسی والا کہتا ہے این سعادت بزور بازو نیست، کہ اس طرح کی جو آدمی کو سعادتیں نصیب ہوتی ہیں یہ آدمی کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر نصیب نہیں ہوتی، بلکہ معاذ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتی ہے. تو بہرحال آج چونکہ حق چار یار والوں کا پروگرام بھی تھا تو حضرت جی کے حکم سے حضرت نے فرمایا کچھ باتیں خانقاہ کے حوالے سے عرض کرنی ہیں. تو کچھ باتیں حضرت نے ارشاد فرما دی ہیں. میرے محترم بزرگوں، چونکہ یہ سارا جو خانقاہی نظام ہے، اس طرح حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سے کسی نے پوچھا کہ اس جو تصوف ہے اس کا نچوڑ، خلاصہ اور لب لباب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی ابتدا بھی اخلاص ہے اور اس کی انتہا بھی اخلاص ہے. تو اس لیے ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. تو چند اعمال ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں ہم ان کا اہتمام کریں، چونکہ جو اللہ رب العزت کے فضل سے کسی آدمی نے وہ جگہ خانقاہ کے لیے وقف کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اب عملی طور پر جو ہے نظام شروع کرنا ہے، وہاں کام شروع کرنا ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، حضرت جی نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. جس کامیاب یعنی تنظیم کو یا کسی جماعت کو آپ نے تاریخ میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہر فرد اس کام کو اپنا کام سمجھتا رہا، تو یہی وجہ بنی کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے. تو ہم سب نے بھی اس کام کو اپنا کام سمجھنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم سب اپنا کام سمجھے گئے تو ہم ایک جماعت شمار ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی جو مدد اور نصرت ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. آپ باہر بازار میں جائیں، آپ کو 5-6 آدمی بیٹھے نظر آئیں گے. دوسری جگہ جائیں وہاں بھی 5-10 آدمی، لیکن ان کو کوئی جماعت نہیں کہتا، اس لیے کہ کوئی سبزی لینے کے لیے آیا ہے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے. ہر ایک کی فکر مختلف ہے، ہر ایک کا ذہن مختلف ہے، ہر ایک کا مقصد مختلف ہے، تو ان کو جماعت نہیں کہتے. تو جماعت وہ ہوتی ہے کہ جن کی فکر، جن کی کڑن، جن کی اٹھتے بیٹھتے فکر وہ ایک ہو، وہ جماعت ہوتی ہے. چاہے ان کے بدن کہیں سے کہیں کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہوں، لیکن ان کے اذہان اور افکار ایک جگہ متحد ہوں تو اس کو جماعت کہتے ہیں. تو حضرت جی سے لے کر ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یہ کام میرا کام ہے. سب سے پہلے ہم نے اس فکر کو اپنے اوپر سوار کرنا ہے. مفتی ابوالبابا منصور شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، تو اتنی زیادہ کتابیں آپ کیسے لکھتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیت الخلاء میں بھی جاتا ہوں نا تو راستے میں جاتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ کون سے مضمون پر کس کتاب کی ضرورت ہے، کس مضمون پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر بیت الخلاء میں تو چلو یہ باتیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، باہر آتا ہوں پھر سوچتا ہوں، پھر وضو کے دوران سوچتا ہوں، پھر نماز کے لیے جا رہا تو ادھر بھی سوچتا ہوں. تو یہ ایک فکر ہے میرے اوپر جو سوار ہے. تو ہم ان سے جب ملے تو اس وقت فرما رہے تھے کہ اس ہاتھ سے میں نے 50,000 صفحات دین کے متعلق لکھے ہیں.
تو میرے محترم بزرگوں جب ہم اس طرح کی اپنے اوپر فکر سوار کریں گے تو پھر ہم ایک جماعت ہوں گے، اور جب جماعت ہوں گے تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے اپنی فکر کو متحد کریں۔ اب فکر کیسے متحد ہوگی؟ حضرت جی کے پاس آئے، جو بات حضرت جی نے ارشاد فرمائی اس کو اپنے اوپر بس اس کا وزن ڈالنا ہے، اس سے پریشر لینا ہے، اس کی ٹینشن لینی ہے، یعنی ٹینشن لینا یہ اصل ہے۔ جس آدمی کو کسی کام کی ٹینشن لگ جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خاموش رہتے، فکر مند رہتے، اور جو ہے وہ گھر میں تو چلو خوشی کے اثرات آپ علیہ السلام کے چہرے پر ہوتے، لیکن حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اندر کی جو فکر تھی وہ حضور کو ہنسنے نہیں دیتی تھی، وہ حضور کو مسکرانے نہیں دیتے تھی، لیکن حضور باتکلف مسکراتے تھے، باتکلف ہنستے تھے تاکہ میرے صحابہ مجھے میرے غم کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ تو فکر کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ آدمی کو ہنسی نہ آئے، یعنی ہم نے اس تقاضے کو اپنے اوپر لینا ہے کہ یہ کام ہمارے ذمے ہے، اللہ نے ہمارے ذمے ڈال دیا ہے، اب ہم نے کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس فکر کو اس جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں، ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو اس تعلق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرح کے اسباب کی جو دنیا ہے اس کے اندر چونکہ ہم سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسباب کے حوالے سے ہم سارے کمزور ہیں، بلکہ ایک دفعہ مولانا عبید اللہ خالد صاحب جو جامعہ فروخیہ میں شیخ اپنا محتمم بھی ہیں اس وقت، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ پرویز مشرف کے ساتھ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی میٹنگ تھی، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی میٹنگ تھی پرویز مشرف کے ساتھ، اس وقت وہ ملک کا صدر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ بیٹے چلو گاڑی میں بیٹھو اور جو ہے وہ میٹنگ ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اس کے پاس جانا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ والد صاحب اسی طرح جو ہے وہ جو عام حالات میں وہ پرانے سے کپڑے، وہ ہوائی چپل والد صاحب نے پہنے ہوئے، اور مجھے کہتے ہیں چلو وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ دنیاوی والے سے آپ کی میٹنگ ہے تو آپ اپنی کچھ ذرا ظاہری حالت صحیح بنا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، چپل اچھے پہن لیں۔ تو فرمایا تم گاڑی چلاؤ، اپنا کام کرو۔ تو فرماتے ہیں ہم چل پڑے، جب کافی آگے چلے گئے تو کہتے ہیں والد صاحب خاموش رہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ بیٹے ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کپڑے اور چپلوں میں نہیں ہے، اگر ہم ان کے ساتھ کپڑے اور چپلوں میں مقابلہ کریں بھی تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے مقابلے میں وہ آئے، ہمارے مقابلے کے لیے وہ آئے جو ہمارے میدان کے، جو ہماری لائن کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرے، جو ہماری لائن ہے اس میں ہمارا کوئی مقابلہ کرے، پھر ہم مقابلے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسباب کی دنیا میں تو ہم سارے ہی کمزور ہیں، تو ہمارے کام کس نے کرنے ہیں؟ وہ اللہ نے کرنے ہیں، تو ہم نے اپنا کام اللہ سے کروانا ہے۔ تو اللہ سے کروانے کے لیے میرے محترم بزرگوں اللہ کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ آج دن کو میں ابو الحسن نبی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی کا کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ ایک ہماری ظاہری دنیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہم مل رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور ایک ہمارا وہ نجی زندگی ہے، انفرادی زندگی جس کو خلوت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کم از کم ہماری خلوت اور جلوت تو برابر ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم جلوت کے اندر تو حسن بصری ہیں اور خلوت کے اندر ابلیس بنے ہوئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا یہی طریقہ ہے جو حضرت جی ہمیں سکھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے جماعت بننا ہے، اپنی فکروں کو متحد کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ اسی تقاضے کو لے کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں کہ ہم نے اللہ سے یہ کام کروانا ہے، اس کے لیے ہم نے پہلے اپنے آپ کو اللہ کو دینا ہے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا بنانا ضروری ہے۔ اور پھر تیسری بات جو حضرت جی نے بھی ارشاد فرمائی کہ دعا کا اہتمام ہو، کہ میرے محترم بزرگوں اس دعا کے اندر بڑا اثر ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اب اس دعا کا اثر ہے، اس دعا کا اثر ہے کہ اسی عمر کو خلیفہ دوم بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی نا حضرت عمر کے لیے، اس دعا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو اللہ کے نبی کو ختم کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کا ایسا غلام بننے جا رہا ہے، جو اس دن بھی وہ کلام پڑھ رہا تھا کہ جو آج کعبے میں طواف ہو رہا ہے، حاجی حج کر رہے ہیں،
اور اتنا کچھ باتیں ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، کروڑوں اعمال آ رہے ہیں، یہ سارا صدقہ حضرت عمر کا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کی غلامی اس درجے کی تھی، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ سارا جو اثر ہے حضور علیہ السلام کی دعا کا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، روزانہ دعا، اور دعا بھی یعنی اپنے لیے بھی کرنی ہے، اور خاص اس تقاضے کے لیے کہ یا اللہ ہمارا یہ کام ہے، ہمارے جو ہے وہ ذمہ آپ نے لگایا ہے، اور آپ نے ہمیں زمین عطا فرمائی ہے، اس کے اندر ہم نے اب یہ اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے، اس کے لیے آپ ہماری مدد فرمائیں۔ روزانہ زیادہ نہیں، کم از کم 4-5 منٹ ہم میں سے ہر آدمی خالص خانقاہ کے تقاضے کے لیے دعا کرے۔ اور پھر چوتھی چیز جو ہے حضرت جی نے ارشاد فرمائی کہ جو ہے وہ صلاۃ حاجت ہو۔ صلاۃ حاجت میرے محترم بزرگوں، آدمی کوشش کرے تہجد کا اہتمام۔ اس دن میں ایک بزرگوں کا میں بیان سن رہا تھا، وہ فرمایا تہجد کے وقت اللہ وہ دیتا ہے جو کسی اور وقت میں نہیں دیتا، تہجد کے وقت وہ سکھاتا ہے جو کسی اور وقت میں نہیں سکھاتا، تہجد کے وقت وہ علم دیتا ہے جو کسی اور وقت میں نہیں دیتا۔ یعنی ہر چیز تہجد کے وقت اللہ ایسی دیتے ہیں جو کسی اور وقت میں نہیں دیتے۔ تو اگر تہجد ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی تہجد میں نہیں اٹھ سکتا وہ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے، اس کو بھی انشاءاللہ تہجد میں سے حصہ مل جائے گا۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 24 گھنٹوں میں سے جو ہم روزانہ نوافل پڑھتے ہیں، چاہے زور کے بعد ہیں، چاہے مغرب کے بعد ہیں، عشاء کے بعد ہیں، تو ان نوافل میں سے 2 نفل ہم خاص طور پر خانقاہ کے لیے کریں۔ یہ 4 کام میرے محترم بزرگوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ ہم نے جماعت بننا ہے، یعنی اس ٹینشن کو اپنے ذمہ لینا۔ یہ ٹینشن بڑی اچھی چیز ہے، جس چیز کے بارے میں آدمی کو لگتی ہے اس میں آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مولوی جمشید صاحب ہیں، یہ تو بہت بعد میں تبلیغ میں لگے ہیں، ان سے تو بہت پہلے لوگ لگے ہیں، آپ ان کو نہیں بیان دیتے، ان کو آگے نہیں لے کے آتے، ان کو کیوں آگے لیتے ہیں؟ فرماتے یہ ٹینشن ہی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے یہ ٹینشن ہی ہے، اس مولوی جمشید کو بہت ٹینشن ہے، اس وقت اس کے اوپر تقاضے بہت سوار ہے، جو ٹینشن والا ہوتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم نے جو ہے وہ اپنے اوپر اس تقاضے کو سوار کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح عرض کر دیا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کرنا ہے، جس درجے میں بھی ہو۔ تقویٰ کسی نہ کسی درجے میں ہر آدمی میں ہو، کم از کم اتنا تو ہو کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً ہمیں توبہ کا خیال ضرور ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے ہر انسان سے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہمیں ضرور یہ پریشانی لائق ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہی چیز بہت کام کی ہے۔ اور تیسری چیز دعا، بہت بڑی طاقت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور چوتھی چیز روزانہ کے اعتبار سے ہم نے صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، یعنی جس طرح ہمارے اوپر اپنے دنیاوی کاموں، اب ذمہ دار ہے یا کسی بھینسوں والا ہے، اس کو ٹینشن رہتی ہے کہ میں نے صبح بھی دودھ نکالنا ہے، بھینس کو شام کو بھی نکالنا ہے، اسی طرح یہ تقاضا ہمارے اوپر سوار ہو کہ میں نے 2 نوافل 24 گھنٹوں میں خانقاہ کے لیے پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 4 کام کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ باقی جو انتظامی حوالے سے باتیں ہیں تو وہ انشاءاللہ خصوصی مشاورت کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اندر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ابتدا رب تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں، اس کے ناموں کی انتہا کوئی نہیں. ابتدا میں چند اشعار آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی، اور پھر اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شاعر بڑے ہی خوبصورت اشعار اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں لکھتا ہے. شاعر لکھتا ہے، توجہ سے ذرا سننا، کہ پتا پتا کی شہادت کے خدا ہے موجود. پتا پتا کی شہادت کے خدا ہے موجود، ذرے ذرے کو ہے سانے کی صنعت کا اقرار. پتے پتے کی شہادت کے خدا ہے موجود، ذرے ذرے کو ہے سانے کی صنعت کا اقرار. یہ گرجتے ہوئے بادل، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ گرجتے ہوئے بادل، یہ بہتے ہوئے دریا، سمندر کی تہیں ہوں کہ ہوں پہاڑوں کے ابھار. سمندر کی تہیں ہوں کہ ہو پہاڑوں کے ابھار، کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں سایہ کہیں دھوپ، کہیں جنگل کہیں گلشن، کہیں ٹیلے کے نگار. لہکتا ہوا سبزہ ہو کہ مہکتا ہوا گل، لہکتا ہوا سبزہ ہو کہ مہکتا ہوا گل، جیٹھ بساکھ کی لو ہو کہ ہو ساون کی بہار. یہ سب آیات الہی ہیں، انہیں غور سے دیکھ. یہ سب آیات الہی ہیں، انہیں غور سے دیکھ. اسی خالق کی پھر کر حمد، اسی خالق کو پکار. اسی کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار. اور یہ جو کلام ہے، خصوصاً خانقاہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کی، ان کے افکار کی ترجمانی کرے گا. محبت کے ساتھ سننا، آمین کہہ دینا. سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، آمین کہہ دینا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ دل میں آ میرے مولا. کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ دل میں آ میرے مولا. میں کب تک یوں بھٹکوں گا سارے دہر میں، میں کب تک یوں بھٹکوں گا سارے دہر میں، میں کب تک نہیں آؤں گا تیرے گھر میں. محمد کا روزہ دکھا میرے مولا، محمد کا روزہ دکھا میرے مولا. نگاہوں سے پردہ ہٹا میرے مولا. اور محمد کا روزہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر میں چند اشعار اور پڑھ دیتا ہوں. خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں. جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں. کس کس کا تذکرہ کروں، کس کا نام لوں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں. دانش ہمارے دل میں تھی جتنی آرزو، سب پوری ہو گئی ہے محمد کے شہر میں. تعریف کیا بیاں ہو محمد کے شہر کی، ہر ذرہ کہکشاں ہے محمد کے شہر میں. کتنا حسین سما ہے محمد کے شہر میں، فردوس دل براں ہے محمد کے شہر میں. دانش ہمارے دل میں تھی جتنی آرزو، سب پوری ہو گئی ہے محمد کے شہر میں. نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، عائشہ کا وہ مکان ہے محمد کے شہر میں. عائشہ کا وہ مکان ہے محمد کے شہر میں. حاضرین عزیز وقار، اس محفل کو، سلسلہ بزم کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. بارگاہ سید کونین میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے میرے چھوٹے بھائی حافظ نقیب اللہ تشریف لاتے ہیں. میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سید کونین میں ہدیہ عنایت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب ذوق شوق محبت حقیقت کے ساتھ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی علیہ.
صرف ایک کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا. ایک ربائی سے آغاز کرتے ہیں, سنیے گا. شاعر لکھتا ہے: ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے کہ جہاں پہ ان کا نام آ جائے. ادب تو یہ ہے کہ جہاں پہ ان کا نام آ جائے وہی زباں پر درود و سلام آ جائے. وہی زباں پر درود و سلام آ جائے. اور مدینے سے مدینے سے خدایا یہ پیغام آ جائے کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی وہ شہر محبت وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے. وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے. وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے. وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. کیا آیا؟ وہاں مال دولت وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت. وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت. جگہ جا لٹانے کو جی چاہتا ہے.
وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جگہ جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ اس کلام کا خوبصورت شعر، آخری شعر میری حاضری کا سنیے گا۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کیا کہا، بہت ہی قابل غور فکرہ۔ اجازت اگر ہو، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ نقیب اللہ جہاں احباب کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اپنے اگلے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے، چونکہ اس نظم میں پہلے تو میرے ذہن میں 2-3 کلام آ رہے تھے، لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی مولانا میرے بھائی امین صاحب بھی بتا رہے تھے کہ غزوہ احد کا چونکہ یہ دن بھی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا عرض کرتا چلوں۔ یہ کلام تو جگہ جگہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے شان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن میرا جی تو نہیں بھرتا۔ مجھے امید یہی ہے کہ آپ کا بھی انشاءاللہ سننے کا انشاءاللہ یہ جذبہ ہوگا، کیونکہ صحابہ اکرام کا تذکرہ جتنا زیادہ کیا جائے پھر بھی کم ہے۔ میں تو جگہ جگہ اس کلام کو سنا بھی رہا ہوں، اس دن بھی فاروقی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی میں نے سنایا، لیکن پھر جی کرتا ہے چونکہ آج غزوہ احد کا بھی موقع اسی طرح سے ہے، تو میں کوشش یہی کروں گا، میں اپنے جذبات میں پڑھوں گا، آپ اپنی ذوق کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ سنیے گا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعر لکھتا ہے، اے دشمن صحابہ، او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ، او دشمن صحابہ بول ذرا، او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ۔ او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے۔ یہ ویسے ہی باتیں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے جس کی آواز آئے گی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، ارے دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، جنگوی
فاروقی اعظم و حیدری ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں. اب ذرا سننا محبت کے ساتھ. عابد بھی صحابہ کے حق میں, زاہد بھی صحابہ کے حق میں, ساجد بھی صحابہ کے حق میں, واجد بھی صحابہ کے حق میں, عالم بھی صحابہ کے حق میں, عامل بھی صحابہ کے حق میں, کامل بھی صحابہ کے حق میں, فاضل بھی صحابہ کے حق میں, ارے اسلام صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, مقداد, بلال, بوذر, سلمان صحابہ کے حق میں, جب فاطمہ, حسن, حسین, علی, کرار صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, رحمان صحابہ کے حق میں, شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں, نبیوں کی پاک جماعت کا سلطان صحابہ کے حق میں. آئے ہائے نبیوں کی پاک جماعت کا. کاش کہ اس موضوع کے ساتھ, جس طلب کے ساتھ اللہ مجھے صحیح سچی طلب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے, اور اسی طلب کے ساتھ آپ بھی ذرا سننا بغیر کسی جھجک کے, ذرا اس پر حوصلہ میرا بڑھانا ہے سبحان اللہ کہہ کے. ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ ہیں, روشن مینار صحابہ ہیں, مطلع انوار صحابہ ہیں, محبوب غفار صحابہ ہیں, ارے سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے. گلشن کی بہار صحابہ ہیں, روشن مینار صحابہ ہیں, مطلع انوار صحابہ ہیں, محبوب غفار صحابہ ہیں. سنیوں کے دل کی, صرف سنیوں کے دل کی, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں. کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے, صادق اور امین صحابہ ہے, اکثر میں حسین صحابہ ہیں. ارے وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. اے ہے وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا, اغیار نے خود تسلیم کیا. ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا, میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. رب کرے کہ میں یوں ہی کرتا رہوں, اللہ کرے کہ میں یوں ہی پرچار کرتا رہوں. ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا. ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا, میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں حبدار صحابہ کا. پھر دوست کی عینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب پہ ہے سینے پر ہر آثار صحابہ کا. وہ جا احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا. ارے لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا, لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. ارے دشمن صحابہ تجھے اتنی بعد شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا, تجھے اتنی بعد شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا, جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. وہ انگریزی سمجھ دے ہو کہ نہیں, اس میں دیکھ جو لفظ ہے ٹیسٹ ہوگا, بیسٹ ہوگا, اریسٹ ہوگا, چیف گیسٹ ہوگا, یہ چارے لفظ انگلش دینے, لیکن امید انشاءاللہ تسی سمجھ جاسو انگلش. بروز محشر ہر ایک بندے کا, بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا, جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا, جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافقوں کو ملے گی سزا, صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا. اریسٹ سمجھ لیے ہو, اور گرفتاریاں آتے ہیں. منافقوں کو ملے گی سزا, صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا. نوکر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا, نوکر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا. حاضرین عزیز وقار, سلسلہ بزم کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں, میری انتہائی معزز و مکرم اس ہری پور کی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں الحمدللہ, جن کی آواز اس پورے ضلع میں انتہائی محبت کے ساتھ نعت کے حوالے سے گونجتی ہے. میری مراد ہیں حافظ فہیم شوکت صاحب, ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سید کونین میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وقت انتہائی مختصر ہے، صرف ایک کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا. کوئی شعر کوئی مصرع پسند آئے تو ثواب کی نیت سے سب نے کہنا ہے سبحان اللہ. شاعر اسلام طاہر جنگوی کا لکھا ہوا کلام ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو بہاریں ہی بہاریں تھی، اور آپ کے آنے سے پہلے کا کیا منظر تھا. شاعر نے کیا لکھا ہے، بہت ہی خوبصورت، توجہ کیجئے گا. انسان ہے نہ انسان، انسان سی درندے، آ کے تسی بنایا سانو خدا دے بندے. انسان سی نہ انسان، انسان سی درندے، آ کے تسی بنایا سانو خدا دے بندے. مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے. مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے. دختر کشید آدھی آمد تیری تے تھم گئی، بیٹی نو زندگی مل گئی، بیٹی ہو محترم گئی. دختر کشید آندھی آمد تیری تے تھم گئی، بیٹی نو زندگی مل گئی، بیٹی ہو محترم گئی. عورت سی بے وقارے تیرے آن کولوں پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے. مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے. 360 بتاں تو آقا تسی چھڑایا، وسدار وے مدینہ ایک دا سانو بنایا. 360 بتاں تو آقا تسی چھڑایا، وسدار وے مدینہ ایک دا سانو بنایا. پھر دیسی مارے مارے تیرے آن کولوں پہلے، مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے، مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے. برکت جسم تیرے دی ڈانچی کراس کر گئی، چلی باد سب تو لے کے سب نو پاس کر گئی. برکت تیرے دی، برکت جسم تیرے دی ڈانچی کراس کر گئی، چلی باد سب تو لے کے سب نو ہو پاس کر گئی.
ملیا نہ انج سوارے تیرے آن کولوں پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے تیرے صدیق عمر دی عثمان تے حیدر دی ازواج پاک ماما حسنین زی قدر دی تیرے صدیق عمر دی عثمان تے حیدر دی ازواج پاک ماما حسنین زی قدر دی چمکے نہ اے ستارے تیرے آن کولوں پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے سارے رسول پھول ہیں لیکن تو پھول گلابیں سارے رسول پھول ہیں لیکن تو پھول گلابیں سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابیں سارے رسول پھول ہیں لیکن تو پھول گلابیں سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابیں چھپ گئے سبھی ستارے تیرے آن کولوں پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے ماشاءاللہ یہ تھے حافظ فہیم صاحب جو اب احباب کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ عنایت پیش فرما رہے تھے. اسی دوران میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ جو محفل ہے اس میں ایک عجیب سی کیفیات آ رہی ہیں ماشاءاللہ. مجھے بھی خود بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، ساؤنڈ ہو نہ ہو لیکن الحمدللہ آپ احباب کی توجہ ہے اور آپ احباب کی جو ذوق ہے اور محبت ہے کہ عجیب کیفیات کے ساتھ. میری تو یہی حالت ہے کہ ویسے آگے کی بنسبت میں آج تھوڑا ہٹ کے کلام پڑھ رہا ہوں اور سب احباب کی یہی انشاءاللہ میری امید یہی ہے کہ سب احباب کی جو حالت ہے یہاں پہ آ کے وہی ہے. کوشش یہ کیجئے گا کہ اسی کو اسی طرح اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے رہنا. ساؤنڈ کا ہونا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے لیکن دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. حافظ فہیم صاحب جی تذکرہ فرما رہے تھے، میں نے بھی کہا کہ اسی پہ آپ کو ایک کلام سناتا چلوں. دائی حلیمہ، ان کے بارے میں کیا ہی خوبصورت اس شاعر نے لکھا ہے. وہ پنجابی میں کلام آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی، او ڈگدی ڈھہندی رہندی سی، اونوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، اونوں کوئی نہ نال رلاندا سی، او دی لگدی کیویں دہاڑی سی، جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی، او دی ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی. او دی ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آ کے او پچھتائی سی. ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی. ہر دردی بڑی سوالی سی، او دی جھولی پھر بھی خالی سی. جدوں ساریوں پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بوئے بہ گئیے. جدوں ساریوں پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بوئے بہ گئیے. آخر او بوا ملیا ہے جدوں خالی نہ کوئی مڑیا ہے. رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے. رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے. ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی والے چھاتی پائی ہے، انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے. او کیا کہندی ہے دائی نو، آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکاواں میں. ساڈے بھیڑے او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا.
سڈے بیڑے او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے سڈے بیڑے او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے پھر دائی حلیمہ نے جدو نظر پائی پھر کے حالت ہوئی جد جڑی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے آئے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے پھر وہ بنو سعد دیاں جو باقی دائیاں تھیں وہ کیا سوال کرتی ہیں بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن تو بار آندی نہیں سانو شکل وکھاندی نہیں کتوں کھاندی ہے کتوں پیندی ہے کتوں کھاندی ہے کتوں پیندی ہے بولیے حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو نہ میں باہر آنی ہاں نہ تانو شکل وکھانی ہاں نہ کھانی ہاں نہ پینی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس بیڑے وچ گم لینی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس بیڑے وچ گم لینی ہاں جد مینوں بھوک لگ جاندی اے سرکار دا منہ چم لینی ہاں ہائے ہائے جد مینوں بھوک لگ جاندی اے سرکار دا منہ چم لینی ہاں حاضرین ذی وقار اس بزم کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں بارگاہ سید کونین میں ہدیہ عنایت پیش فرمانے کے لیے انتہائی معروف و مشہور شخصیت الحمدللہ ان کی آواز ہمارے اس ضلع ہری پور کے علاوہ کئی علاقوں میں انتہائی محبت کے ساتھ توحید و رسالت کے نغمات لے کر گونجتی ہے میری مراد قاری عابد قریشی صاحب ہے ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سید کونین میں ہدیہ عنایت پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ آج کی ہماری اس محفل کے جو صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر حاجی رحمت اللہ چشتی صاحب آج کی صدارت فرما رہے ہیں اور آج کی ہماری اس محفل کے معزز مہمان خصوصی قائد محترم استاد محترم جناب حضرت مولانا صدیق خان صاحب وہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے اور میرے کچھ بھائیوں نے اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے حمد و نعت پیش فرمائی انشاءاللہ میرے بعد بھی بلبل ہزارہ بلبل پاکستان جناب قاری ذیشان معاویہ صاحب وہ بھی کلام فرمائیں گے میں صرف ایک کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا ابھی میرے چھوٹے بھائی نقیب اللہ صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ایک کلام پیش کیا مجھے 2-3 بھائیوں کی فرمائش ہے ابھی کے بھائی چلے گئے ہیں ان کی فرمائش ہے قاری ظاہر صاحب نے کہا تھا وہی کلام ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں آواز میں منفرد لہجے میں انہوں نے کلام پیش کیا وہی کلام پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے اور حضرات پیچھے کافی رہتے ہیں ایک مرتبہ ذوق شوق محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سماعت فرمائی گا شاعر نے لکھا وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اور چاند ستاروں کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اللہ کے حکم سے انگلی کے ساتھ مجھے توڑا پھر جوڑا میرے دل کرتا ہے میں بار بار ٹوٹ جاؤں پھر جوڑ جاؤں سماعت فرمائیے گا کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے
ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ ہے، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ سامعین بھی ہیں، لیکن جس طرح ہم پیچھے کوئی کہتے ہیں بزرگ ہو نا احسان بھائی، بزرگ ہو یا بڑا والد بھی ہو، پیچھے وہ صرف ایسے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو اگلا بندہ شیر ہو جاتا ہے۔ ان احباب کی جو ہے نا محبت چاہیے ہوگی۔ سماعت فرمائیں، شاعر نے لکھا کہ میں پوچھیا عید دے چن کولوں دس تینوں وی کس نے عید کرائیے، چن آکھیا میری زندگی وچ ایکو جئی رات تاں آئیے، اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے نال انگل پوائیے، اس انگل نال اشارے دے میں بھی ٹوٹ کے عید منائیے، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میرے چھوٹے بھائی فرما رہے تھے کہ جہاد کا اعلان ہوا، ان کی شادی ہوئی، ابھی جہاد کا اعلان ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ وہ جہاد کو تیار ہو گئی۔ سماعت فرمائے کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا خنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی، استاد جی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا خنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے شان سماعت فرمائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، مرتبہ، کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا، اپنے گھر کا سارا مال حتیٰ کہ تن کے ساتھ جو لگے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی اتارے، خود ٹاٹ کا لباس پہنا اور وہ کپڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سلام بھیجا اور کہا کہ اے صدیق کو بتانا کہ آج عرش کے اوپر آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے عرش کے اوپر نوریوں کو، فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ سماعت فرمائیں، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر
کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ سارے یار نبی دے عاشق نے تے تو شکوے جنا دے کردائیں، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں جان نثاراں ورگا، اور نہ اس دھرتی تے پیدا ہویا انہاں چواں یاراں ورگا، شان صدیق اکبر دی پوچھنا اے کملا، ایک یار ہزاراں ورگا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور واقعہ کربلا آخری شعر سماعت فرمائیں کہ وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے کے اندر وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے کے اندر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ جتنے قاری عابد قریشی صاحب جو اب احباب کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عنایت پیش فرما رہے تھے، آخر میں انہوں نے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائی، اسی پر چند باتیں آپ سن لیجئے کہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، اور وہ پہلا طلبگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی،
وہ پہلا طلبگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے۔ آج یہ خصوصی بات یہ ہے کہ ویسے ساؤنڈ ہوتا ہے تو اکثر الفاظ سمجھ آنے سے رہ جاتے ہیں، آج ساؤنڈ نہیں ہے، آج سارے کے سارے الفاظ آپ کو صحیح سمجھ آئیں گے، اور آپ کی سبحان اللہ بھی سمجھ آنی چاہیے، آئے گی انشاءاللہ، بس بولتے رہیے گا اسی طرح۔ وہ پہلا طلبگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا وہ چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانیت نئین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، میری جان قربان جانے وفا پر، میں راضی ہوں اس کی رضا پر، میری جان جانے وفا کے لیے ہے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے، میری جان جانے وفا کے لیے ہے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے، میں 100 بار لوٹوں میں 100 بار آؤں، میں قربان جاؤں، جہاں پر بھی ذکر رسول خدا ہے وہیں اس کا اسم گرامی لکھا ہے، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہیں وہ اب بھی وہیں ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہیں وہ اب بھی وہی ہے، خدا کی طرف سے پیام اس کو آئے، محبت برے ہی سلام اس کو آئے، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ پہلا مجاہد وہ پہلا ہے غازی، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا نمازی، وہ پہلا مجاہد وہ پہلا ہے غازی، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا نمازی، زمین پر چراغ وفا بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا، تیرا ثانی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی مرد ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، صداقت شجاعت میں سب سے وہ آگے، نبی کی اطاعت میں سب سے وہ آگے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جانے حیا پر فدا ہونے والا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا۔ حاضرین، کلام تو کافی لمبا ہے لیکن وقت مختصر ہے، انتہائی محبتوں میں انتہائی عزت کے ساتھ میرے انتہائی معزز و مکرم ایبٹ آباد کے ضلع سے تشریف لائے ہوئے میرے انتہائی خصوصی مہمان، آج کی اس محفل میں ایک اور مہکتے ہوئے پھول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمانے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب راشد معاویہ صاحب سے، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سید کونین میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، درود پاک سب پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضرت میرے استاد محترم قاری ذیشان معاویہ صاحب کی موجودگی میں کیا کلام پڑھوں گا، پر ان کا دیا ہوا سبب آپ کو ایک کلام سے سناؤں گا، وقت مختصر ہے، سب مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں تو سنیے کیا کہوں گا کہ سب نام پیارے لگ دینے
سب نام پیارے لگدے نے سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے تے اللہ دے بعد زمانے تے ہے چرچا عام محمد دا اللہ دے بعد زمانے تے اور زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھل جاندے زر مال تے شایاں بھل جاندے زر مال تے شایاں بھل جاندے جڑے پیندے جام محمد دا زر مال تے شایاں بھل جاندے جڑے پیندے جام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اور سنگ دل وی کول جے آ جاون مکھ تک لیون دل دے بیون سنگ دل وی کول جے آ جاون مکھ تک لیون دل دے بیون مکھ تک لیون دل دے بیون دشمن وی راتی چھپ چھپ کے جی کہ دشمن وی راتی چھپ چھپ کے آسنن کلام محمد دا دشمن وی راتی چھپ چھپ کے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے آسنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اور حضرت کہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا اس دے کے تن دیاں لیراں وی ہاں اس دے کے تن دیاں لیراں وی اس دے کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد دا اس دے کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے تے اللہ دے بعد زمانے تے ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ایک فرمائشی کلام عبدالباسط بھائی کا میں نے سوچا تھا حضرت سے سنیں گے پر حضرت کی طبیعت خراب ہے کیونکہ میں گھر سے اٹھا کے لائے ہوں انہیں تو میں ہی سنا دیتا ہوں کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا ان کو شوہر حبیب
خدا مل گیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا اور ہے سبھی مومنوں کی تم عائشہ 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 اس کو بیٹا بھی شیر خدا مل گیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا. ماشاءاللہ یہ تھے راشد معاویہ صاحب جو اب احباب کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عنایت و شان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے تھے. تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، اور رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اور شان صحابہ اکرام پر بڑے ہیں اونچے مقام ان کے، فرشتوں جیسے ہیں کام ان کے، وفا کی منزل سفر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، صدیق عادل، فاروق عادل، غنی بھی عادل، علی بھی عادل، عدل کی راہو گزر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. وہ دیکھو کیسے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ دیکھو کیسے وہ سوئے ہوئے ہیں، دیدار جانا میں کھوئے ہوئے ہیں، نبی کے روزے اندر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، نبی کے روزے اندر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، نبی کے ہمراہ، نبی کے ہمدم، نبی کے کہنے پہ کر کے سرخم، نبی کے ہمراہ، نبی کے ہمدم، نبی کے کہنے پہ کر کے سرخم، نبی کے کہنے پہ کر کے سرخم، لڑے ہیں احد و بدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، وہ اہل بیت نبی کے نوکر، وہ آل زہرا علی کے نوکر، بہم ہیں شیر و شکر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، بنے جو منکر معاویہ کا، بنے جو منکر معاویہ کا، بنے گا ایندھن وہ حاویہ کا، بنے جو منکر معاویہ کا، بنے گا ایندھن وہ حاویہ کا، حسن بسط کے خبر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، وہ مثل خوشبو مہک رہے ہیں، ادیم دیکھو جدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، ادیم دیکھو جدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. حاضرین ذی وقار، آج کی اس محفل میں صدر بزم حقچاریار کے پی کے جناب مولانا ذیشان معاویہ صاحب تشریف فرما ہے. آپ احباب کے سامنے بیٹھے ہوئے تو ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی طبیعت آج ناساز ہے. مجھے ابھی ان سے پہلے فرما رہے تھے کہ آج مجھے دعوت نہیں دی جائے کہ بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے. ان کی طبیعت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم دائم رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید کے آج کی اس محفل کی روح رواں ہم سب کے مہمان معظم آپ کے اور میرے محبوب قائد میں ملتمس ہوں جناب مولانا صدیق صاحب سے، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا صدیق صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बड़ी पुरौनक और पुरनूर महफ़िल है। हज़रात उलमाए किराम, शुआरा, कुर्रा, हुफ़ाज़ तशरीफ़ फरमा हैं। सिर्फ सबक के तौर पर चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मुख्तसर सी बातें होंगी। इंशाल्लाह उसके बाद हज़रत दुआ फरमाएंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात अमल की नीयत से इंशाल्लाह और तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी सुन समझ के अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, इंसानी जिस्म दो चीज़ों का मुरक्कब है, रूह और बदन। जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो इंसान बनता है। जिस्म है, रूह नहीं है तो ये लाश है, ये इंसान नहीं है। अगर रूह है, जिस्म नहीं है तो फिर भी इंसान नहीं। इंसान नाम है रूह और बदन का, ये मुरक्कब है रूह और बदन से। जिस तरह इंसानी जिस्म बीमार होता है, उसे मुख्तलिफ बीमारियां लगती हैं। कभी छोटी बीमारी लग गई, नज़ला ज़ुकाम हो गया, और कभी बड़ी बीमारी लग गई, और मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां इंसानी जिस्म को लगती हैं। बेआईनी इसी तरह इंसान की रूह को भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं, और उनमें छोटी बीमारियां भी हैं और बड़ी बीमारियां भी हैं। शिर्क है, कुफर है, तकब्बुर है, गीबत है, झूठ है, बोहतान है, रियाकारी है, इल्ज़ाम तराशी है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है। ये सारी वो बीमारियां हैं जो इंसानी रूह को लगती हैं। अगर इंसानी जिस्म बीमार हो जाए तो इंसान उसके लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है कि मुझे शिफा मिल जाए, मुझे सेहत मिल जाए। उसे डर ये होता है कि अगर ये बीमारी मुस्तकिर रही, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, ये मेरे बदन को कमजोर कर सकती है। और बंदे को ये डर होता है कि खुदा न खास्ता ये बीमारी मेरे लिए जानलेवा साबित ना हो जाए। उसके लिए इंसान अपने पास पैसे नहीं है तो किसी से मांग कर, कर्ज लेकर डॉक्टर के पास जाता है। अगर करीब से शिफा ना हो तो दूर जाता है, दूसरे सूबे में जाता है, दूसरे शहर में जाता है, और जिनके पास माल ज्यादा है वो दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां से जाकर इलाज करवाते हैं। ये इंतहाई फिक्रमंदी है अपने इलाज के लिए, अपनी सेहत के लिए। लेकिन जहां इंसानी जिस्म को बीमारियां लगती हैं, वहां इंसानी रूह को भी बीमारियां लगती हैं। इंसानी जिस्म को लगने वाली बीमारी उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी ज्यादा खतरनाक रूह को लगने वाली बीमारी है। इंसानी जिस्म को लगने वाली बीमारी का इलाज न हुआ तो यही होगा कि इंसान मर जाएगा, उस पर मौत आ जाएगी, वो दुनिया से चला जाएगा। लेकिन अगर रूह को लगने वाली बीमारी का इलाज न हुआ और मैंने और आपने उसकी फिक्र न की, तो ये रूहानी बीमारी हमारी दुनिया भी बर्बाद कर देगी और हमारी आखिरत और कब्र भी बर्बाद कर देगी। इसलिए कि रूहानी बीमारी जिस्मानी बीमारी से ज्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह मैं और आप जिस्मानी बीमारी के लिए फिक्रमंद होते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, इसी तरह अगर मेरा और आपका रूह बीमार हो जाए, और यकीनन मैं और आप सब बीमार हैं रूहानी तौर पर, तो उसके लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह खानकाई निज़ाम है। आपके इलाके में उलमा मौजूद हैं और तबलीगी जमात का सिलसिला है। ये सारी इलाजगाहें हैं रूह की बीमारियों को
یہ دور کرنے والی جگہ ہیں، اور بالخصوص یہ جو ہماری خانقاہوں کا نظام ہے، ہماری خانقاہیں ہیں، ان میں جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے روح کا علاج کرتے ہیں، ہمارے روح کو صاف کرتے ہیں، اور ان کی محنت ساری ہماری روح پر ہوتی ہے، ہمارے دل پر ہوتی ہے، اور اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ساری محنت ہے۔ تو ہم نے روحانی بیماری کے علاج کے لیے بھی اسی طرح فکر مند ہونا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فکر مند ہونا ہے جس طرح ہم جسمانی بیماری پر فکر مند ہوتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم جسمانی بیماری کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن روحانی بیماریوں کے لیے ہم اتنا فکر مند نہیں ہوتے۔ جسمانی بیماری تو صرف موت تک رہے گی، اور روحانی بیماری تو ہماری قبر آخرت برباد کر دے گی۔ اسی طرح کی بیماری کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر اللہ پاک نے اس کی وجہ بھی بتائی، اور اس کا اللہ نے علاج بھی بتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ یہ اللہ نے شکوہ بھی کیا ہے، اور اللہ نے ایک بیماری کی نشاندہی کی ہے، اور یہ بیماری وہ بیماری ہے جو انسانی روح کو لگتی ہے۔ اور اللہ پاک نے اس سے پہلے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، 4 قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے مجازی مالک کے کہنے پر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہیں کہ ان کے منہ سے سانس کے پھولنے کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے مجازی مالک کے دوڑانے پر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہیں کہ جب ان کے پاؤں پتھریلی زمین پر پڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہیں کہ رات شبنم سے جمع ہوا گرد و غبار بھی اڑنے لگتا ہے اور طوفان بن جاتا ہے۔ اور فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے مجازی مالک کے کہنے پر بھاگتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور بعض دفعہ اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں لیکن اپنے مجازی مالک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، اور یہاں مثال صرف اللہ نے بطور مثال گھوڑے کا ذکر کیا۔ آپ پوری مخلوق کو دیکھیں، انسان کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے، یہ ساری کائنات جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ دریا ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان کو اللہ نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ان کو اپنی فرما برداری، تابعداری اور عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ باقی ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان بگڑتا ہے اور راستے سے بھٹکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ بظاہر انسان تو ہے لیکن یہ حقیقتاً جانور ہے، بل ہم اضل، فرمایا نہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے، یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت فکر دی ہے۔ بندے، ایک گھوڑا ہے اور تو اس کا مجازی مالک ہے، 2 وقت کا چارہ ڈالتا ہے، اس کے سامنے پانی رکھ دیتا ہے، تو اس کا خالق بھی نہیں ہے، اس کا مالک بھی نہیں ہے، اس کا رازق بھی نہیں ہے، صرف تو مجازی مالک ہے۔ اور وہ گھوڑا تیرے کہنے پر اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے منہ سے تیز سانسوں کے پھولنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں، گرد و غبار اڑنے لگتا ہے، اور وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، وہ اپنی جان ہار دیتا ہے، لیکن وہ تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اور تو ان الانسان لربہ لکنود، اور انسان تو اپنے رب کا ناشکر اور نافرمان ہے۔
تو گھوڑے جتنی وفا نہیں کر رہا, تو گھوڑے جتنی وفاداری اور تابعداری فرما برداری نہیں کر رہا, وہ مجازی مالک کے کہنے کی نافرمانی نہیں کرتا, تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے. اور یہاں جو اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, اس میں کمال حکمت ہے. انسان اپنے رب کا نہ شکر اور نافرمان ہے. یہ جو رب کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا نا, رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں وہ ذات جو انسان کو آہستہ آہستہ پال کے, اس کی پرورش کر کے اسے حد کمال تک پہنچائے, اسے رب کہتے ہیں. انسان خون کا قطرہ تھا, پانی کا قطرہ تھا, پھر لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس میں ہڈیاں بنائیں, پھر اللہ نے اسے انسانی شکل عطا فرمائی. اور ایسی انسانی شکل اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر خوبصورت پیدا کیا. اللہ نے پانی میں نقشے بنائے, اندھیریوں میں اللہ نے نقشے بنائے, اور اس اندھیری میں رکھ کر میرے رب نے مجھے اور آپ کو رزق اور روزی پہنچائی. اور دیکھیں خوراک کا جو راستہ ہے وہ منہ ہے, لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک متبادل راستہ بنایا کہ تاکہ میرے بندے کا منہ اور اس کی زبان گندی نہ ہو. کل اسی زبان سے, اسے منہ سے میرا نام لے گا, میرے نبی کا پاک نام لے گا, میں اس کے منہ اور زبان کو پاک رکھوں. جو عقل میں آنے والا راستہ ہے, اور اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ روزی رزق دینے میں کسی راستے کے اور کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ ہر دروازے سے, ہر راستے سے اللہ انسان کو روزی دے سکتے ہیں. تو اللہ نے ایک راستہ روزی اور غذا کا کھولا, اور کھاتی ماں ہے, اس کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ بچہ لے رہے. اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں تو وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس ماں جاتی ہے تو ڈاکٹر ماں سے پوچھتا ہے آپ نے کھایا کیا ہے. بچے کی بات نہیں ہے, ماں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کھا رہی ہیں. جو ماں کھا رہی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر وہ بچے پر جا رہا ہے اور اس کی صحت پر جا رہا ہے. تو اللہ نے یہ راستہ کھولا, اور اللہ نے مجھے اور آپ کو وہاں 9 مہینے رکھ کر اللہ نے خوراک اور غذا پہنچائی ہے. جب یہ انسان دنیا میں آیا اور اس نے زبان حال سے یہ بات کہی, اللہ ایک راستہ تو نے خوراک اور غذا کا کھولا تو وہ تو بند ہو گیا. اللہ فرماتا ہوں میرے بندے مجھے رب کہتے ہیں, پریشان نہ ہو, میں نے روزی رزق کا ایک دروازہ, ایک راستہ کھولا تھا, وہ بند ہو گیا. جا میں تیرے لیے تیرے مزاج کے مطابق 2 راستے روزی اور رزق کے کھول رہا ہوں. اور کیسا اللہ نے اس کی روزی کا بندوبست کیا. جب یہ بڑا ہوتا ہے ماں اسے دور کر دیتی ہے, پھر انسان اپنی زبان حال سے کہتے ہیں اللہ ایک دروازہ کھلا وہ بند ہوا, 2 کھولے وہ بھی بند ہو. اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو, ایک بند ہوا 2 کھولے, 2 بند ہوئے, میں نے روزی رزق کے 4 دروازے کھول دیے. مجھے رب کہتے ہیں. انزلنا من السماء ماء, آسمانوں سے بارش برسا کر میں نے تیری روزی کا انتظام کرنا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, زمین سے کھیتی اگا کر میں نے تیری روزی اور رزق کا بندوبست کرنا ہے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون, درختوں پر پھل لگا کر میں تیری روزی اور رزق کا بندوبست کروں گا. اور چوتھا راستہ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ, میرے بندے میں نے جانوروں کے پیٹوں میں دودھ کی ٹنکیاں فٹ کر دی ہیں, اور میں وہاں سے دودھ صاف ستھرا تیرے برتن میں ڈال کر تیری روزی اور رزق کا بندوبست کروں گا. اللہ نے روزی اور رزق کے 4 دروازے کھول دیے. جب یہ بندہ اللہ کی فرما برداری میں وقت گزار کے جاتا ہے, اس پر موت آتی ہے, تو پھر بندہ زبان حال سے یہ کہتا ہے اللہ وہ 4 دروازے بھی بند ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے رب کہتے ہیں, میں نے تیرے رزق روزی کا ایک دروازہ کھولا وہ بند ہوا, میں نے 2 کھول دیے, 2 بند ہوئے 4 کھول دیے. اب جا میں نے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے, جس میں سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جا, اور وہاں تیرے لیے وہ کچھ ہے جو تو نے سوچا بھی نہیں ہے, تیرے دماغ میں نہیں آیا, اور تیری سوچ وہاں تک نہیں پہنچی. اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے جنت میں وہ کچھ ہے
جو تو چاہے گا، جو تیرے جی میں آئے گا، وہ سب کچھ تیرے لیے میں نے جنت میں بنا کے سنوار کے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات آ گئی، جنت کی سب سے جو بڑی نعمت ہے، ایک نعمت اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے تو اللہ فرمائیں گے مجھ سے اور کچھ مانگو، تو جنتی کہیں گے اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا، اب اس کے علاوہ ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے اور مانگو، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، عطا کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس وقت بھی لوگ علماء کے پاس جائیں گے، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، اور علماء سے مسئلہ پوچھیں گے، علماء کہیں گے کہ تم اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اور اللہ فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں آج جنت کو سجاؤ اور مسحریاں لگاؤ، کرسیاں لگاؤ، آج سارے جنتی میرے مہمان ہوں گے اور میں خود اللہ اپنے بندوں کا میزبان بنوں گا۔ اور فرمایا کہ درجہ بدرجہ مسحریاں اور کرسیاں لگیں گی، انبیاء ہوں گے، اور پھر ہمارے نبی کی امت ہوگی، باقی انبیاء کی امتیں ہوں گی، یہ سارے وہاں تشریف رکھیں گے۔ اللہ پاک حکم فرمائیں گے کہ جنت کو معطر کیے جائے، اور ایسی ہوا چلے گی کہ پوری جنت خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ میرے جنتیوں کو لباس پہناؤ، وہ تو نور کا لباس ہوگا، پہننے اتارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے پورے جنتیوں کو اللہ نورانی لباس پہنائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ دسترخوان بچھاؤ، میں اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے آج کھلانا چاہتا ہوں، پلانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ اپنے ہاتھوں سے، علماء نے یہ بات لکھی ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کا، جنتیوں کا اکرام فرمائیں گے۔ کیا بات! جب اللہ اپنے بندوں کے میزبان بنیں گے اور بندے اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو کھلائیں گے اور پلائیں گے، اور جب یہ کھانا پینا مکمل ہوگا پھر اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں آج یہ سارے پردے ہٹا دو۔ یہ سارے پردے جب ہٹیں گے تو اللہ کی ذات بالکل سامنے ہوگی۔ علماء نے یہ بات لکھی، اللہ کو دیکھنا اتنا آسان ہوگا جس طرح میں اور آپ 14ویں کا چاند آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، ہر جنتی اتنی آسانی کے ساتھ اللہ کا براہ راست دیدار کرے گا۔ کیا بات! یہ کتنی بڑی جنت کی نعمت ہے۔ فرمایا سارے جنتی اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اچانک حکم ہوگا کہ پردے گرا دیے جائیں۔ جب پردے گرائے جائیں گے تو جنتی اللہ سے یہ دعا کریں گے، اللہ اتنا تھوڑا سا دیدار آپ نے کروایا، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو 8 لاکھ سال گزر گئے ہیں میرا دیدار کرتے کرتے، تم کہتے ہو اتنا تھوڑا سا دیدار؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی۔ تو اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے جنت میں ہر چیز رکھی ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک بیماری کا ذکر فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تو کم از کم ایک گھوڑے سے تو سبق حاصل کر لے۔ ایک گھوڑا مجازی مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، اور تو اپنے اتنے بڑے رحیم کریم اور خالق مالک رب کی نافرمانی کر رہا ہے، جو ساری چیزیں عطا کرنے والا ہے، جو تیرا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، تیرا پالنہار بھی ہے، تجھے سنبھالنے والا بھی ہے۔ اس نے تجھے کسی موقع پر بے سہارا نہیں چھوڑا، ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچایا، اور تو اس رب کی نافرمانی کر رہے۔ اور آگے اس کی وجہ بتائی، فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اس بیماری کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دنیا سے محبت ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو رب کا ناشکرا اور نافرمان بنا دیتی ہے۔ فرمایا دنیا کی محبت سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اور آخر میں فرمایا اس کا علاج کیا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جو انسان اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا وہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا، اور جو دنیا کی محبت سے بچ گیا وہ اللہ کا فرما بردار اور تابع دار بن جائے گا، اور جو اللہ کا تابع دار فرما بردار بن گیا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا یہ ہے، اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اچھا بس جی اذان دینی ہے دعا کرنی ہے اچھا دعا کرا دیتے ہیں اچھا میں حضرت اقدس مولانا صدیق صاحب دامت برکات مرادیہ کا انتہائی مشکور ہوں مولانا محمد الرحمان صاحب کا آپ سب کا انتہائی مشکور